بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساپیر کے وقت شہباز خان ایک مختصر قافلے کے ساتھ پہنچ گیا۔ کہار تنویر کی ڈولی رہائشی مکان کے سین میں لے گئے، جہاں گاؤں کی عورتوں کا ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ تنویر لجاتی، شرماتی اور سمٹتی ہوئی ڈولی سے اتری اور گاؤں کی عورتیں آگے بڑھ بڑھ کر اس سے گلے ملنے لگیں۔ شہباز خان کچھ دیر مکان کے مردانہ حصے میں اپنے باپ سے باتیں کرتا رہا۔ جب گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں تو وہ اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے رہائشی مکان میں داخل ہوا۔ بلقیس، تنویر اور سمینہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بلقیس نے اسے دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، بیٹا تم نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ اگر ادونی میں تمہارا اتنا ہی جی لگ گیا تھا تو ہمیں کم سے کم خط ہی بھیج دیتے۔ شہباز نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، امی جان تنویر سے پوچھ لیجئے، میں بے قصور ہوں۔ یہ ایک مجبوری تھی، ورنہ میرا 3 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ ماں نے پوچھا۔ شہباز خان نے جواب دینے کی بجائے سمینہ کی طرف دیکھا اور کہا، سمینہ تم باہر جاؤ، میں امی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سمینہ سراپا احتجاج بن کر اٹھی اور منہ بسورتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہباز خان نے قدرے توقف کے بعد کہا، امی جان آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے خفا نہیں ہوں گی۔ بلقیس نے کہا، بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے تمہارے والدین کو شرمسار ہونا پڑے، تم پریشان کیوں ہو؟ شہباز نے جواب دیا، امی جان صرف یہ ڈر ہے کہ جب ابا جان کو پتہ چلے گا تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ میں ادونی کی فوج میں شامل ہو چکا ہوں۔ بلقیس کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ شہباز خان نے کہا، امی جان خدا کے لیے میری طرف اس طرح نہ دیکھیے، میرے لیے اس کے طعنے ناقابل برداشت تھے۔ میں یہ نہیں سن سکتا تھا کہ میرے ابا جان جنگ سے ڈرتے ہیں۔ میں خالو جان اور ان کے رشتہ داروں کی باتوں سے یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ ہمیں بزدل سمجھتے ہیں۔ بلقیس کا چہرہ غصے سے تمتا اٹھا اور اس نے کہا، شہباز حیدرآباد اور ادونی کی کسی ماں کا لال تمہارے ابا کو بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے پانی پت کے میدان میں ان کی جرأت اور مردانگی دیکھی ہے۔ بتاؤ تمہارے خالو نے کیا کہا تھا؟ خالو جان نے کچھ نہیں کہا امی جان، وہ صرف اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ ابا جان جنہیں کسی بڑی فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے تھا، اب صرف ایک کسان کی زندگی پر قناعت کر چکے ہیں۔ تمہارے ابا جان 20 سال کی عمر میں ادونی کے سپہ سالار سے زیادہ جانتے تھے۔ امی جان جہاں تک میرے فوج میں بھرتی ہونے کا تعلق ہے، خالو جان اس معاملے میں بے قصور ہیں۔ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ ان کے خاندان کا ہر نوجوان فوج میں ملازم تھا۔ کئی ایسے تھے جو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ جب میں ان سے ملتا تو ان کا سوال یہی ہوتا تھا کہ تم فوج میں بھرتی کیوں نہیں ہوتے؟ تنویر سے پوچھ لیجئے، ان کے خاندان کی لڑکیاں تک مجھ سے مذاق کرتی تھی۔ بلقیس نے کہا، اور تمہاری غیرت جوش میں آ گئی، مگر تم بھول گئے کہ تمہارے باپ کے لیے تمہاری یہ حرکت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ تنویر نے کہا، امی جان بھائی اس معاملے میں بے قصور ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے 2-3 راتیں وہ سو نہیں سکے۔ فوج کی ملازمت کے متعلق تمہاری خالہ جان کو تمہارے ابا کے خیالات معلوم تھے تو ان کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں سمجھاتی۔ امی جان انہوں نے سمجھایا تھا، انہوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ بھائی جان کی جگہ اگر میں ہوتی تو مجھے بھی یہی فیصلہ کرنا پڑتا۔ ابا جان جب یہاں ہجرت کر کے آئے تھے تو حالات اور تھے، لیکن اب
ادونی کے کسی بڑے خاندان کے لڑکے کے لیے فوجی ملازمت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ بلقیس نے کہا اب اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں، شہباز تم ایک غلطی کر چکے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس غلطی کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے۔ تمہارے ابا جان کے لیے یقیناً یہ بات ناقابل برداشت ہوگی، وہ تمہیں کسی صورت فوج میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز نے کہا امی جان میں بھرتی ہو چکا ہوں، اب شامل نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ خدا کے لیے ابا جان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو خاموش رہیے۔ میں ادونی جا کر ان کی خدمت میں خط لکھ دوں گا، پھر جب تک ان کا غصہ فرو نہیں ہوگا میں گھر نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ادونی کا ہر نوجوان فوج میں شامل ہو چکا ہے، خالو جان اور ہاشم بیگ بھی فوج میں ملازم ہیں، تو میرے فوج میں شامل ہو جانے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ ابا جان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم محبت جنگ کی رعایا ہیں اور انہیں ادونی کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ بلقیس نے جواب دیا بیٹا میرے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس مسئلے میں صرف ایک ماں کا فرض ادا کرنا ہے۔ میں اب یہ کوشش کروں گی کہ میرے بیٹے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی دیوار حائل نہ ہو جائے، لیکن جب تک میں تمہارے باپ سے بات نہ کر لوں تمہیں یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے روز صبح کی نماز کے تھوڑی دیر بعد اکبر خان دیوان خانے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہباز خان جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور چند ثانیے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا ابا جان آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اکبر خان نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ شہباز بیٹھ گیا۔ باپ کے تیور دیکھ کر وہ اپنے دل میں انتہائی ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ اکبر خان نے اچانک گردن اٹھائی اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا شہباز روہیل کھنڈ میں ہمارے قبائل کا یہ رواج تھا کہ جب کسی سردار کا بیٹا اپنی مہم سے کامیاب ہو کر لوٹتا تھا تو اس کے قبیلے کے تمام لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ تم اپنے خیال کے مطابق ادونی میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہو اور میرے قبیلے کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی غریب الوطنی کے باوجود مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں اور میری خوشی اور غم میں شریک ہونا اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ میرے بیٹے نے انہیں اپنی زندگی کی پہلی کامیابی کی خوشی میں شامل ہونے کے قابل نہیں سمجھا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ اکبر خان کا یہ انداز گفتگو شہباز کے لیے نیا تھا اور وہ اس تحمید کو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا۔ اکبر خان نے اچانک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا تمہیں ادونی کی فوج کے عہدیداروں کی قسمت پر رشک آتا ہوگا اور اب شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شیروں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں تم ان گیدڑوں کے ساتھ جا ملے ہو جنہیں پیٹ بھرنے کے لیے ہمیشہ کسی لاش کی تلاش ہوتی ہے۔ روہیل کھنڈ سے ہجرت کرنے کے بعد میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو ایک ایسی جائے پناہ مل جائے جہاں یہ محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پال سکے۔ معظم علی نے ہمیں میسور میں آباد ہونے کی دعوت دی تھی، لیکن انگریزوں، مرہٹوں اور میر نظام علی کی جارحانہ عزائم کے باعث میسور کا مستقبل اس وقت مجھے غیر یقینی نظر آتا تھا اور میں روہیل کھنڈ کی تباہی دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو جنگ کی آگ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں یہاں اس شرط پر آباد ہوا کہ مجھے حیدرآباد یا ادونی کی فوج کے لیے کرائے کے سپاہی مہیا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن تم نے اب بڑھاپے میں مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا اور اس ملک میں سلامتی کا راستہ وہی تھا جو معظم علی نے اختیار کیا تھا۔ ان کے پاس اتنا کچھ تھا کہ وہ کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خوشحالی اور
فارغ البالی کے دن بسر کر سکتے تھے، لیکن وہ سرنگا پٹم گئے اور حیدر علی کی فوج میں بھرتی ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ میسور میں آزادی کی ہر سانس کے بدلے انہیں اپنی زندگی کی لاتعداد راحتیں قربان کرنی پڑیں گی۔ جب میں نے ان کی اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تھی تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ کاش وہ سرنگا پٹم جانے کی غلطی نہ کرتے، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جان کنی کے وقت بھی ایسی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہوں گے جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جس موت کی تمنا کرتے تھے وہ میری زندگی سے 1000 گنا بہتر تھی۔ اس وقت ان کی روح کو یہ تسکین ہوگی کہ ان کے باقی 2 بیٹوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو انہیں عزیز تھا۔ تم اگر ادونی کی فوج کے سپہ سالار بن جاؤ تو بھی میں مرتے وقت یہی محسوس کروں گا کہ میں اس دنیا میں کوئی قابل فخر یادگار نہیں چھوڑ سکا۔ میں اپنی جو پونجی خدا کی راہ میں نہیں لٹا سکا وہ مجھ سے چوروں ڈاکوؤں نے چھین لی ہے۔ تم اپنے خالو اور ہاشم بیگ کو دیکھ کر سپاہی بننے کے لیے بے تاب تھے، اور میری زندگی کی دوسری غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں تنویر کا رشتہ کر دیا جس کا اولین فرض اس ملک میں اسلام کے بدترین دشمنوں کے لیے کرائے کے سپاہی مہیا کرنا ہے۔ لیکن اب بحث سے کوئی فائدہ نہیں، تم جو قدم اٹھا چکے ہو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ اب تمہیں بزدلی کا طعنہ دیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کی آخری منزل کیا ہوگی، لیکن کاش تم اس باپ کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے جس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا اور وہ اس کی فتح کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہ کر سکتا ہو۔ آج تمہاری ماں میرے پاس سفارش لے کر آئی تھی اور اس نے مجھ سے یہ التجا تھی کہ میں تم پر خفا ہونے کی بجائے تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں، لیکن جب میں نے اسے یہ جواب دیا کہ شہباز ادونی کی فوج کا ملازم ہے اور ادونی کی فتح ان مقاصد کی شکست ہوگی جن کے لیے معظم علی اور اس کے بیٹوں نے جان دی تھی، کیا تم یہ دعا کر سکتی ہو کہ کسی دن تمہارے بیٹے کے ہاتھ انور اور مراد کے خون سے رنگے جائیں؟ تو اس کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صرف یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ دکن اور میسور میں جنگ نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میر نظام علی مرہٹوں اور انگریزوں کے اکسانے پر میسور پر چڑھائی کر دے گا۔ شہباز خان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے ملتجئی آواز میں کہا، ابا جان، جب میں بھرتی ہوا تھا تو میرے ذہن میں اس قسم کے سوالات نہیں تھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں معظم علی کے بیٹوں کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اکبر خان چلایا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، تم فوج میں بھرتی ہوتے وقت محبت جنگ اور نظام کی وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہو، اور میں تمہیں غداری کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے صرف کسی کے تانوں سے تنگ آ کر فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تمہیں ایک مدت سے اس بات کا شوق تھا کہ تم طاہر بیگ کے خاندان کے لوگوں کی نظروں میں اونچا بننے کے لیے کسی لڑائی میں حصہ لینے سے دریغ نہیں کرو گے۔ تم آج سے ادونی کی فوج کے سپاہی ہو، اور میں آئندہ تمہیں کبھی یہ سوچنے کی دعوت نہیں دوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ آج سے ہمارے راستے مختلف ہیں۔ سمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شہباز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے لیے صورتحال کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اکبر خان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ابا جان چلیے، کھانا تیار ہے۔ جب اکبر خان نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ابا جان، بھائی جان نے کیا قصور کیا ہے؟ کچھ نہیں، جاؤ تم باہر کھیلو۔ سمینہ آپ دیدہ ہو کر شہباز کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی جان آپ باہر چلے جائیں، ابا جان آج بہت خفا ہیں۔ پھر وہ چند ثانیے اکبر خان کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، چلیے ابا جان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور امی آ جان آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اکبر خان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس نے اپنے ننھے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔
شہباز خان نے اپنے باپ کے چہرے پر ایک ہلکا سا سکون دے کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب طوفان گزر چکا ہے۔ نظام اور مرٹو کی افواج میسور کی طرف بڑھیں اور انہوں نے شمالی طرف کی بستیوں کو طاقت و تراج کرنے کے بعد بادامی کا محاصرہ کر لیا۔ بادامی کی حفاظت کے لیے 3000 سپاہی متعین تھے۔ اتحادیوں کی فوج تقریباً 3 ہفتے شہر پناہ پر گولہ باری کرتی رہی، لیکن اسے فصیل توڑنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے 20 مئی 1786 کے دن یلغار کر کے فصیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب چاروں طرف سے ہزاروں خندق عبور کر کے سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میسور کی فوج نے خندق کے آس پاس جگہ جگہ بارود کی سرنگیں بچھا رکھی تھی۔ اچانک ایک سمت سے بارود کے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آن کی آن میں چاروں اطراف سے حملہ آور فوج کو گرد و غبار اور دھوئیں کے بادلوں نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ حملہ آور سینکڑوں لاشوں اور زخمیوں کو فصیل کے آس پاس چھوڑ کر سراسیمگی کی حالت میں پیچھے ہٹے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ فصیل پر یلغار کر رہے تھے۔ شہر کے محافظوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا، لیکن حملہ آوروں کے سیلاب کے آگے ان کی پیش نہ گئی۔ وہ اپنی بندوقوں، سنگینوں، نیزوں اور تلواروں سے فصیل پر چڑھنے والوں کا راستہ روک رہے تھے، لیکن جہاں دشمن کا ایک آدمی زخمی ہو کر گرتا، وہاں 10 اور اس کی جگہ لینے کے لیے موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں شہر پناہ کے کئی حصوں پر دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا اور میسور کے جاں باز گلیوں میں لڑتے ہوئے قلعے کی طرف ہٹ رہے تھے۔ جب یہ لوگ قلعے میں داخل ہو رہے تھے تو دشمن نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کر کے دروازے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قلعے کی فصیل سے شدید گولہ باری کے باعث ان کی پیش نہ گئی۔ حملہ آوروں نے پے در پے یلغار کر کے قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن میسور کے جان بازوں نے ان کے حوصلے خاک میں ملا دیے۔ نظام اور پیشوا کے لشکر کو قریباً 1600 لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ قلعے کے محافظوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن دشمن کی تعداد کے پیش نظر ان کے کماندار کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قلعے کی فوج جن تالاب سے پانی حاصل کرتی تھی وہ شہر میں تھا، اور دشمن نے شہر پر قبضہ کرتے ہی پانی بند کر دیا۔ جب پانی کی قلت کے باعث کئی آدمی ہلاک ہو گئے اور کماندار کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آئندہ چند دن میں اسے کوئی کمک نہیں مل سکتی، تو اس نے اپنے سپاہیوں کی جان بخشی کی شرط پر قلعہ دشمن کے حوالے کر دیا۔ بادامی کی فتح کے بعد نانا فرنیوس نے مرٹا افواج کی قیادت ہری پنت کے سپرد کی اور خود پونا چلا گیا۔ ہری پنت نے گنج نند گڑھ کے قلعے پر حملہ کیا۔ یہ قلعہ کافی مضبوط تھا، لیکن میسور کے ایک نمک حرام افسر نے دشمن سے رشوت لے کر قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اس سے قبل مرٹوں کا ایک لشکر گنیش پنت کی قیادت میں کٹھور کے قلعے پر حملہ کر چکا تھا، لیکن یہاں ان کا مقابلہ ٹیپو کے نامور سپہ سالار برہان الدین کے ساتھ تھا۔ برہان الدین نے مرٹوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ پونا کی حکومت نے ٹکوجی بلکر کو ایک لشکر جرار کے ساتھ گنیش پنت کی مدد کے لیے پیش قدمی کا حکم دیا۔ بلکر نے براہ راست کٹھور کے قلعے پر حملہ کرنے کی بجائے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس اثناء شاہ نور کا نواب عبد الحکیم خان سلطان کے ساتھ غداری کر کے مرٹوں کے ساتھ مل گیا اور مل کر گنیش پنت کی افواج کٹھورا کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے نئے اتحادی کی مدد دینے کی نیت سے شاہ نور کی طرف بڑھی۔
برہان الدین نے مرٹوں کا پیچھا کیا اور شاہ نور کے قریب ان پر حملہ کر دیا، لیکن نواب شاہ نور اور مرٹوں کی متحدہ طاقت کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد مرٹوں نے کٹھور اور لیکشور کے ضلع کے چند قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ برہان الدین کے پاس اتنی فوج نہ تھی کہ وہ کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ کمک پہنچنے تک مدافعانہ طریقے جنگ سے دشمن کو مختلف محاذوں پر زیادہ سے زیادہ دیر الجھانے کے لیے کوشاں رہا۔ انہی ایام میں نظام اور مرٹوں کی شہ پا کر کورک کے جنگجو نائر دوبارہ بغاوت کر چکے تھے اور سلطان ٹیپو کو شمالی محاذ کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ان کی طرف توجہ دینی پڑی۔ کورک کی بغاوت شروع کرنے کے بعد سلطان بنگلور پہنچا اور وہاں سے اس نے شمال کی طرف پیش قدمی کی۔ بنگلور سے روانہ ہوتے وقت اس کے ساتھ 40,000 جاں باز تھے جو کئی میدانوں میں مردانگی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ حیدر علی نے سن 1776 میں عبدالحکیم خان کو مرٹوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم کی سزا دینے کے لیے شاہ نور پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد عبدالحکیم سے اطاعت کا وعدہ لے کر اسے 4 لاکھ سالانہ خراج کے عوض شاہ نور کی سلطنت واپس دے دی۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے عبدالحکیم کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اپنی صاحبزادی کی شادی اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی اور اپنے بڑے بیٹے کریم صاحب کا رشتہ نواب شاہ نور کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حیدر علی نے شاہ نور کی سلطنت کا وہ حصہ جو مرٹوں نے چھین لیا تھا فتح کر کے نواب عبدالحکیم کے حوالے کر دیا، لیکن نواب شاہ نور نے ان احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میسور پر نظام اور مرٹوں کے لشکر کی فتح یقینی ہے، تو اس نے سلطان ٹیپو کے خلاف بغاوت کر دی۔ جو لشکر سلطان ٹیپو کے ساتھ تھا راستے میں مختلف مقامات پر باج گزار سرداروں اور پالیگاروں کے دستے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا اور سلطان ٹیپو مرٹوں کی رسد اور کمک کے راستے مسدود کرنے کے لیے ندیوں، نالوں اور دریاؤں کی طغیانیوں سے پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حیدرآباد اور پونا کی افواج کے سپہ سالاروں کو یہ یقین تھا کہ سلطان کا اولین مقصد برہان الدین کی اعانت ہے، لیکن ایک دن پونا اور دکن کے حکمران حیرت و استعجاب کے عالم میں یہ خبر سن رہے تھے کہ شیر میسور کی افواج ہدونی کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ ہدونی کا گورنر محابت جنگ نظام کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی۔ سلطان ٹیپو جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ میر نظام علی تنگ درہ کے جنوب میں اپنا مضبوط ترین قلعہ بچانے کے لیے فوراً اس طرف متوجہ ہوگا جب سلطان کی افواج ہدونی کے قلعہ پر گولہ باری کر رہی تھی تو محابت جنگ کے ایلچی نظام اور پیشوا کے دربار میں یہ فریاد کر رہے تھے کہ ہدونی کی حفاظت کا مسئلہ دکن کے حکمران خاندان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ محابت جنگ نے تباہی سر پر دیکھی تو ایک خطیر رقم پیش کر کے سلطان کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ٹیپو نے اس کے ایلچی کو جواب دیا کہ اگر محابت جنگ میری دوستی کا طلبگار ہے تو اسے خود میرے پاس آنا چاہیے، اگر وہ مرٹوں کا ساتھ چھوڑ دے تو میری اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ لیکن محابت جنگ کو نظام اور مرٹوں سے اعانت کی پوری امید تھی اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سلطان کو چند دن کے لیے جنگ ملتوی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ سلطان ٹیپو کو بھی اس بات کا پورا یقین تھا کہ نظام اور مرٹے ہدونی کو خطرے میں دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس لیے وہ محابت جنگ کو کمک پہنچنے سے پہلے ہدونی پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ طاہر بیگ کی بیوی عطیہ اور اس کی بہو تنویر اپنے عالی شان مکان کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں
دریچے کے سامنے کھڑی تھیں۔ شہر میں چاروں سے توپوں اور بندوقوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے اور فضا میں دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ زینے پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ دم بخود ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہاشم بیگ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، ابا جان کا حکم ہے کہ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا دوں۔ شہر پر دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، نوکر سامان لے کر آ جائیں گے۔ عطیہ نے کہا، لیکن تمہارے ابا جان تو کہتے تھے کہ شہر کو چند ہفتوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ہاشم بیگ نے کہا، امی جان آپ جلدی کریں، آپ کا وہاں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہباز خان زخمی ہو گیا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی اچھے طبیب کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے اسے گھر لانے کی بجائے قلعے کے اندر پہنچا دیا ہے۔ عطیہ اور تنویر کچھ دیر سکتے کے عالم میں ہاشم بیگ کی طرف دیکھتی رہیں۔ بالآخر تنویر چلائی، خالہ جان آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ خدا کے لیے جلدی کیجئے۔ پھر اس نے ہاشم بیگ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ بھائی جان کب زخمی ہوئے؟ ان کی حالت اب کیسی ہے؟ خدا کے لیے سچ سچ بتائیے، وہ زندہ ہے نا؟ ہاشم نے جواب دیا، ابھی دشمن کی گولہ باری کے باعث شہر کی فصیل کا ایک برج گر پڑا تھا اور وہ نیچے آ گئے تھے۔ ہم نے انہیں اینٹوں کے ڈھیر سے نکالا تو ان کے سر اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اب وہ ہوش میں ہیں، جراح کا خیال ہے کہ ان کے زخم زیادہ شدید نہیں اور وہ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد عطیہ اور تنویر قلعے کے کمرے میں شہباز کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ شہباز خان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خون بند نہ ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر پٹی کا کچھ حصہ سرخ ہو چکا تھا۔ شہباز کا چہرہ ایک ناقابل برداشت جسمانی اذیت کا آئینہ دار تھا، تاہم وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، تنویر میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی مانگا۔ تنویر جلدی سے اٹھ کر پانی کا کٹورا لے آئی۔ عطیہ نے اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ شہباز نے ہاتھ بڑھا کر کٹورا پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ سیدھا کٹورا کی طرف جانے کی بجائے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ تنویر نے اپنی خالہ کی طرف دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں بند کرتے ہوئے پانی اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پلانے کے بعد عطیہ نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر خود سسکیاں لینے لگی۔ شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، خالہ جان اسے سمجھائیے، دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تنویر نے کہا، بھائی جان آپ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کی بہن ہوں، مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا جب میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا معلوم ہو گیا تھا؟ شہباز نے برہم ہو کر کہا، بھائی جان آپ کی آنکھیں۔ شہباز نے چند ثانیے کوئی بات نہ کی۔ بالآخر اس نے کہا، تنویر سر کے زخم کے باعث کبھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن طبیب کہتا ہے کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ دیکھو اب میں کمرے کی ہر چیز دیکھ سکتا ہوں، اٹھ کر میرے سامنے بیٹھو اور میرا امتحان لے لو۔ عطیہ نے کہا، بیٹی سر پر زخم آنے سے کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے، تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ شہباز نے کہا، تنویر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ابا جان کو میرے زخمی ہونے کی خبر نہیں دو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ طبیب نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ شام کے قریب طاہر اور ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوئے۔ شہباز نے ان کے قدموں کی آہٹ پا کر آنکھیں کھولی اور کہا، خالہ جان اب میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، دیکھیے خالو جان اور ہاشم بیگ کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ طاہر بیگ نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، شہباز میں تمہارے لیے بہت اچھی خبر لایا ہوں۔ تہور جنگ اور ہری پنت 40,000 سواروں کے ساتھ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نظام نے حیدرآباد سے مغل علی خان کو 25,000 سواروں کے ساتھ روانہ کر دیا ہے۔ میسور کی فوج بہت جلد محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن شہباز کے لیے اس خبر کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس نے سراپا احتجاج بن کر کہا،
خالو جان طبیب کو بلائیے، میری آنکھوں کے سامنے پھر اندھیرا چھا رہا ہے۔ سلطان ٹیپو نے تہور جنگ، ہری پنت اور مغل علی خان کی افواج کی یہ آمد کی خبر سنی تو اس نے